السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم عاکفون فی المساجد۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو عزت و شرف سے نوازنے کے لیے، اپنی جنتوں کا مہمان بنانے کے لیے مختلف عبادتیں ان کا حکم دیا ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو فرض ہیں، نماز ہے، رمضان المبارک میں روزہ ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ جو فقراء، مساکین، یتیم 8 مدیں ہیں جن کا حق ہے، اور اسی طرح حج، یہ وہ عبادات ہیں جو انسان پہ لازم اور فرض ہیں۔ اس کے بغیر انسان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی انسان جہنم کے عذابوں سے بچنا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان فرائض کو ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی گاؤں کا آدمی آیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گاؤں کے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، زیادہ باتیں یاد بھی نہیں رکھ سکتے، تھوڑی سی بات بتائیں جو یاد رہے، میں اس پہ عمل کروں، جنت میں چلا جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ آپ نے پہلی بات اسے بتائی کہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے۔ عرب لوگ ان 2 لفظوں کو بھی خوب سمجھتے تھے، چاہے وہ پڑھے ہیں یا ان پڑھ۔ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا فرمایا اور انہیں کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو آپ کے چچا نے سب سے پہلے مخالفت کی کہ نعوذ باللہ آپ ہلاک ہو جائیں، آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ بلکہ انہوں نے یہ کہا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا صرف ایک خدا کی عبادت کریں؟ دنیا میں اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ ان کے تصور میں تھا کہ ایک اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، جب تک یہ ساتھ دوسرے نہ ملے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کہا صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں جن میں 17 رکعتیں تم پہ فرض ہیں۔ اس نے کہا مجھے اس سے زائد بھی کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا زائد کرو گے تو وہ نفل ہوگی، اس کا الگ اجر ہے، وگرنہ فرائض تم پہ یہی ہے۔ اس نے کہا کچھ اور۔ آپ نے فرمایا دن اگر اللہ نے مال دیا ہے تو 40 میں سے 39 تمہارے ایک اللہ کا حق ہے، وہ غرباء کو دے دینا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس کے علاوہ بھی کچھ دینا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر دو گے تو وہ نفل ہے۔ آپ نے فرمایا رمضان کے روزے اللہ نے کیے ہیں 30 ایک مہینے کے، وہ تمہیں روزے رکھنے ہیں اگر بیمار یا سفر پہ نہیں ہو۔ اس نے کہا مجھے اس کے علاوہ بھی روزے رکھنے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ رکھو گے تو نفل ہے۔ اس وقت ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا۔ کہنے لگا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، نہ میں اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ یہ کہہ کے چل پڑا۔ آپ نے فرمایا من سرہ، جو بندہ یہ بات پسند کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اس بات پہ کہ وہ اہل جنت میں کسی کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اسے دیکھ لے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے نفل ہیں، لیکن اگر کریں گے تو اللہ کے ہاں بہت زیادہ عزتیں پائیں گے۔ ان نفلی عبادات میں ایک ہے اعتکاف۔
یہ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، کسی بھی جگہ الگ تھلگ ہو کے ٹھہرنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ شریعت میں اعتکاف کا معنی ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دنیا کے معاملات سے اپنے آپ کو الگ ہو کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا کچھ دن کے لیے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعتکاف کیا، آغاز میں تو لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے کیا۔ آپ نے رمضان المبارک کے پہلے 10 دن اعتکاف کیا، 10 دن گزر گئے، آپ کو لیلۃ القدر نہ ملی۔ آپ نے پھر اگلے 10 دن کیا، آپ کو پھر نہ ملی۔ پھر آپ نے تیسرے عشرے میں کیا تو آپ کو مل گئی۔ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے گھر نکلے تو رستے میں 2 لوگ لڑ رہے تھے، تو ان کو چھڑانے میں، ان کی بات سنتے کرتے اللہ نے آپ کو بلا دیا۔ آپ نے فرمایا اب اس رات کو ان دنوں تلاش کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آخری عشرے کے اندر سب سے زیادہ محنت اور کوشش اور جدوجہد کرتے، اور آخری عشرے کے اندر 20 رمضان کی رات کو، یعنی 21ویں رات کے آغاز پہ آپ اپنا گھر بر چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ کے خیمہ لگا لیتے۔ ان دنوں کے علاوہ جتنی محنت مشقت ان دنوں کرتے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہے کہ ساری دنیا کے کاموں سے الگ تھلگ ہو کے انسان صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بس اسی کے ساتھ منسلک ہو جائے، نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، رات کو قیام کرے، ذکر اذکار کرے، اللہ کی تسبیحات کرے، اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگے۔ یہ سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے گھر میں کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، نہ تو یہ چیز مقابلے بازی میں ہونی چاہیے، نہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ اعتکاف کرتے ہیں، کوئی زندگی کا کوئی مقصد ہے خاص دنیاوی، اس کے لیے اعتکاف کے لیے آتے ہیں۔ جس طرح مساجد میں آتے ہیں، لو جی میں اس لیے آیا ہوں، میری اولاد نہیں ہے، میں نے اولاد مانگنی ہے۔ ٹھیک ہے اولاد مانگے، لیکن ہماری صرف نیت اولاد مانگنے کی نہیں، اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ جب ہم دنیا کی کسی چیز کے طلب کے لیے یہ کریں گے، دنیا کی وہ چیز مل جائے گی انشاءاللہ، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جب آخرت کی ترجیح ہوگی تو دنیا کی چیز بھی مل جائے گی۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہمیں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک ساتھی کے گھر گئے، بڑا خوش ہوا، اپنے گھر میں ایک کمرے میں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا کے بہت پیارے اور خوبصورت اور دانا انسان تھے۔ اب جہاں بیٹھتے اس وقت اس چیز کی مناسبت سے ایک نصیحت فرماتے۔ آپ نے کمرے میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہاں ایک روشن دان ہے۔ آپ نے اس کو کہا میرے ساتھی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا روشن دان۔ آپ نے فرمایا کیوں بنایا ہے؟ کہنے لگا اس لیے بنایا ہے کہ ہوا اور روشنی اندر آئے۔ آپ نے فرمایا کاش تو اس نیت سے بناتا کہ اذان کی آواز اندر آئے تو روشنی اور ہوا نے تو آنا ہی تھا۔ اس لیے اعتکاف ہم کریں تو نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے، جنت کے حصول کے لیے بیٹھ رہا ہوں۔ اور اگلا یہ ہے کہ میں جو میری حاجتیں ہیں وہ مانگتا رہوں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن فقط اپنی حاجت کے لیے ایسا کرنا کہ فلاں حاجت کے لیے میں صرف اعتکاف کر رہا ہوں، یہ مستحسن عمل نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے متعلق سید عائشہ طیبہ طاہرہ کہتے ہیں کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتفق ازواجہ من بعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس حیات دنیا میں زندہ رہے اس وقت تک آپ اعتکاف ہمیشہ کرتے رہے۔ اماں جان کہتی ہیں جب آپ اس دنیا فانی کو چھوڑ کے رفیق الاعلیٰ اللہ کے حضور پیش ہو گئے تو پھر آپ کی ازواج اعتکاف کرتی تھی۔ لیکن جس طرح میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ مقابلے بازی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف کے لیے گئے تو ساری ازواج انہوں نے بھی خیمے لگا لیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی یہ بھی اعتکاف کے لیے آئی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ مقابلے بازی ہے، ان کے خیمے ختم کر دو۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں کہ فلاں بیٹھا ہے اس لیے میں بیٹھا ہوں، فلاں کے لیے نہیں، یا فلاں نے کہا ہے اس لیے بیٹھا ہوں، ہمیں اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اب اعتکاف کے اندر کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر تشریف لے آتے، لیکن یہ بات یاد رکھیں آج کچھ ایسی پابندیاں ہیں جو ہم نے خود لگا لی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پابندیوں سے بالکل آزاد، جس طرح گھر میں یا دوسرے مقام پہ زندگی گزارتے ہیں اعتکاف کے دنوں میں ان کے نہ رویہ بدلتا ہے نہ ہی طریقہ کار بدلتا ہے۔ ہر دونوں باتیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ جو شخص اپنے پاس سے پابندیاں لگاتے ہیں، دیکھو جی اپنا چہرہ نہیں دکھانا، وہ گھونگھٹ بنا لیتے ہیں، اور دوسرا نہانا نہیں ہے، یہ کہاں رسول اللہ نے منع کیا؟ کپڑے نہیں تبدیل کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اعتکاف بیٹھیں 10 دن ہوتے ہیں، اس میں جمعہ ضرور آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو غسل لازم قرار دیا ہے، کہا اچھے کپڑوں میں سے کوئی کپڑے پہنو، تو ہم نے پابندی لگا لی اپنے اوپر، بلکہ بعض علماء تو وہ سختی کے ساتھ جو معتکفین ہوتے ہیں انہیں منع کرتے ہیں کہ آپ نہا نہیں سکتے، حتیٰ کہ کسی سے بات نہیں کرنے دیتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائی، آپ کے خیمے میں بیٹھی، کوئی کام سے آئی تھی، اب سے بات کی، بات کرنے کے بعد وہ جانے لگی تو نبی کریم نے فرمایا میں آپ کو گھر تک چھوڑ کے آتا ہوں۔ آپ انہیں گھر تک دروازے تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے، رستے میں آپ نے دیکھا 2 لوگ آ رہے ہیں، آپ کو دیکھ کے واپس پلٹ گئے، آپ نے آواز دی، دونوں کو بلا کے کہا میری بیوی صفیہ ہے، میں اسے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، ہم آپ پہ کوئی سوچیں گے؟ آپ نے فرمایا شیطان بہکاوا ڈال سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کام کے لیے کوئی انسان باہر نکلتا ہے، رفع حاجت کے لیے نکلتا ہے، یا اس کے لیے کھانے پینے کا لانے والا کوئی نہیں ہے، وہ کھانے پینے کے لیے باہر نکلتا ہے، تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ حرم مسجد نبوی میں اعتکاف لوگ بیٹھتے ہیں، اپنے کھانے کے لیے ہوٹل پہ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن اعتکاف بیٹھے ہوئے دوست بیٹھ کے مذاق ٹھٹھا اور میٹنگ کا ایک جو ہے نا پوائنٹ بنا لیں، اور دنیا کی سیاست اور دوسرے معاملے، غیبتیں، چگلیاں، یہ سب کچھ کریں، تو یہ اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف کے فوائد آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں، لیلۃ القدر کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو دوسروں سے حتی الامکان الگ رکھیں، ضرورت کے بغیر باتیں نہ کریں، ہر وقت کوشش کریں کہ باوضو رہیں، یا تو ذکر اذکار کریں۔ اگر اعتکاف بیٹھ کے بھی ہمیں لیلۃ القدر کا پتہ نہیں چلا تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ مجھ سے کہیں غلطی ہو رہی تھی۔ تو اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں سے، دوسروں سے، اور یہاں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس لیے حالانکہ بیوی حلال ہے، کہا ان کے ساتھ مباشرت نہیں کرنی، الگ تھلگ ہو جاؤ۔ اگر عورت بیٹھی ہے تو اپنے خامد کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرنا، اور ایک یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح خلط ملط ہو کے جس طرح گھروں میں بیٹھتے باتیں کرتے ہیں اس طرح نہیں کرنی۔ اگر ضرورت کے تحت کوئی ہے تو آج موبائل ہمارے پاس جدید ایک ضرورت ہے، ہم اپنا کاروبار بھی وہیں سے کر رہے ہوتے ہیں، گھر کے معاملات بھی چلا رہے ہوتے ہیں، دوست احباب سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اعتکاف نہیں ہے، یہ الگ تھلگ ہونا نہیں ہے۔
ہماری عام دنوں کی زندگی سے تبدیلی ہونی چاہیے، الگ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں۔ اپنا کاروبار چھوڑا ہے اللہ کے لیے، کیا ہو جائے گا 10 دن میں؟ اور انشاءاللہ آپ کی یکسوئی کی وجہ سے اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے معاملات سدھارے گا، آپ کی یکسوئی کی وجہ سے آپ کے گھر کے حالات سدھریں گے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کی اولاد کا مستقبل تابناک ہوگا انشاءاللہ۔ اس وقت کو کیچ کیجیے، اس وقت کی قدر کیجیے۔ محدثین نے یہ بات لکھی ہے، اعتکاف کرنے والا شخص کہ کام 3 قسموں کے ہیں، ایک وہ جائز کام ہے، ایک وہ مستحب اچھے ہیں، اور ایک وہ ممنوع ہے۔ مستحب کیا ہے؟ مستحب کام یہ ہے کہ اللہ کے قرب کے حصول کے لیے اطاعت الہی اور عبادت میں مشغول رہے۔ اعتکاف کا مقصد اور مغز یہی ہے، اس لیے اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے۔ آج یہ بھی وجہ تکرار بنی ہوئی ہے کہ گھر میں بیٹھیں گے، مسجد میں بیٹھیں۔ وہ میری بہنیں، وہ مائیں اور بیٹیاں جو اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، اگر مسجد کے اندر الگ نظام ہے اور ان کی عزت اور عصمت کی پاسداری ہوتی ہے تو وہ مسجد میں بیٹھیں، پھر گھر میں اعتکاف نہیں ہے۔ ممنوع کام کیا ہیں؟ ایسے امور جو اعتکاف کے منافی ہیں، مثلا انسان بغیر عذر کے مسجد کے باہر چلا جائے، خرید و فروخت کرے، یا اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے، یا اس طرح کے دیگر کام جن سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خدا نخواستہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، جنازہ ایک فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ پڑھ لیں گے دوسروں کی طرف سے بھی ہو جائے گا، اس لیے اسے اعتکاف چھوڑ کے اس کے جنازے پیچھے یا اس کی چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں اگر بہت ضروری ہے تو جس مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے وہیں پہ اس کی میت کو لایا جائے، وہ جنازہ اس کا پڑھ لے وہیں پہ۔ وہ اعتکاف کو چھوڑ کے جنازے میں، تدفین میں یا اور کام میں نہیں جا سکتا۔ جائز کام کیا ہے؟ کسی کا حال احوال پوچھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم کو کہے وعلیکم السلام کہہ دینا۔ تو اللہ رب العزت نے ان باتوں سے منع نہیں کیا کہ وہ بالکل جو ہے نا گونگا بہرا بن کے بیٹھ جائے، ضرورت کے تحت وہ کسی سے بھی بات کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر معتکف عالم دین ہے تو وہ جمعہ بھی پڑھا سکتا ہے، اگر اسی مسجد میں ہے تو۔ اسی طرح انہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے انہیں واعظ و تبلیغ کر سکتا ہے، انہیں حرام حلال بتا سکتا ہے۔ یہ وہ گفتگو نہیں ہے جو عام گفتگو ہوتی ہے، بلکہ اگر اللہ نے کسی کو دی ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آتی ہے تو دوسرے کو سمجھائے۔ اسی طرح بہت سی باتیں انسان کو احساس ہوتا ہے غلطی جب وہ اس کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے سوتا ہے، تو اگر وہ کسی اپنے بھائی کے اندر کوئی ایسی غلطی دیکھے تو اسے احساس دلائے، اسے منع کرے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، بعض لوگ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، دوران اعتکاف مسجد کے بیت الخلاء میں جا کے سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ باتیں وہ ہیں جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ ہمیں اس رمضان کے روزوں کی وجہ سے، اعتکاف کی وجہ سے ہمیں اس گندگی سے باہر نکل آنا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے اس بدبودار زندگی کو، اپنی زندگی کو خوشبودار اور پاکیزہ بنانا چاہیے۔ یہی اللہ کا ایک مسلمان سے تقاضا ہے۔ اللہ ہمیں اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً رمضان اور اعتکاف کے تقاضوں کو پورا کریں تاکہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے لیے جہنم کے عذابوں کو حرام کر دے، ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔